دوستوں، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ ہم میں سے اکثر لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے موبائل فون پر آئے واٹس ایپ پیغامات دیکھتے ہیں۔ گڈ مارننگ میسیجز سے لے کر انٹرنیٹ بینکنگ کے لیے واٹس ایپ کے استعمال کے باعث بلا شبہ اس وقت واٹس ایپ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میسیجنگ ایپلیکیشن بن چکی ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 2 ارب سے زائد واٹس ایپ کے ایکٹیو یوزرز موجود ہیں، لیکن واٹس ایپ کے یوزر ہونے کے ناطے ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ ایک فری ایپلیکیشن ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ کے استعمال کے دوران ہمیں کوئی اشتہارات وغیرہ بھی نظر نہیں آتے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ اپنے 2 ارب سے زائد صارفین کو بغیر کسی قیمت کے سروسز کیسے اور کیوں مہیا کر رہا ہے؟ واٹس ایپ آخر پیسے کیسے کماتا ہے؟ یعنی واٹس ایپ کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ واٹس ایپ کی بنیاد برائن ایکٹن اور جین کوم نے 2009 میں رکھی۔ اس سٹارٹ اپ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ان دونوں نے اپنی یاہو کی ملازمت کو چھوڑ کر دنیا کا سفر شروع کیا، لیکن جلد ہی ان کی سیونگز ختم ہونے لگیں اور انہیں مختلف جگہوں پر دوبارہ نوکری کے لیے اپلائی کرنا پڑا۔ ٹویٹر اور فیس بک سے نوکری کی ریجیکشن کے بعد وہ مایوس تھے، لیکن اس ناکامی کے بعد انہوں نے ایک نئے سفر کی شروعات کی۔ واٹس ایپ کی انسپائریشن انہیں ایسے ملی کہ جین جب ایکسرسائز کے لیے جم جایا کرتے تھے تو اس دوران اپنے فون پر آئی دوستوں کی کالز کو اٹینڈ نہیں کر پاتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی ایپلیکیشن ہونی چاہیے جس پر وہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیں کہ وہ اس وقت جم میں ہیں، تاکہ ان کے دوستوں کو اس بارے میں پتہ چل جائے اور وہ اس دوران ان کو کال نہ کریں۔ اس آئیڈیا پر کام کرتے ہوئے انہوں نے آئی فون کے لیے ایک ایپلیکیشن تیار کی جس کا نام تھا واٹس ایپ۔ واٹس ایپ کا لفظ اصل میں واٹس اپ سے نکلا ہے، یعنی اس ایپ کے ذریعے آپ اپنے حال یا اسٹیٹس بتا سکتے ہیں کہ میں اس وقت جم میں ہوں یا میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2009 میں لانچ ہونے والی واٹس ایپ کی اس ایپلیکیشن میں میسیجنگ سروس موجود ہی نہیں تھی۔ اس ایپ کے ذریعے آپ صرف اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے تھے جسے دوسرے لوگ اپنی ایپ پر دیکھ سکتے تھے، لیکن آئی فون کی طرف سے پش نوٹیفیکیشن متعارف کرائے جانے کے بعد اس ایپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اب جب آپ اس ایپ پر اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے تھے تو یہ آپ کے فون بک میں موجود تمام واٹس ایپ کانٹیکٹس کو اس کے متعلق نوٹیفیکیشن بھیج دیا کرتی تھی۔ حالانکہ اس ایپلیکیشن کا مقصد میسیجنگ ہرگز نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے کسی حد تک ایک میسیجنگ ایپلیکیشن کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کریں کہ میں جم جا رہا ہوں تو اس کے جواب میں آپ کا کوئی دوست یہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر سکتا ہے کہ میں بھی اسی جم میں جا رہا ہوں، اور اس طرح آپ ان اسٹیٹسز کی مدد سے آپس میں پیغام رسانی کر لیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ایپلیکیشن کو ایک میسیجنگ ایپ کے طور پر بھی ڈیزائن کر لیا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے بیشتر ممالک میں SMS کرنے کے لیے موبائل فون کمپنیز کی طرف سے فی میسیج کے حساب سے پیسے چارج کیے جاتے تھے، جو اکثر لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں تھے۔ صرف بلیک بیری میسنجر یعنی BBM کے نام سے ایک فری میسیجنگ ایپ موجود تو تھی، لیکن اس کے لیے بلیک بیری موبائل فون کا ہونا لازمی تھا۔ لہٰذا واٹس ایپ نے مارکیٹ میں موجود اس گیپ کو فل کیا اور کچھ ہی دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ واٹس ایپ کی بڑھتی مقبولیت کے پیش نظر کچھ انویسٹرز نے اس کے شیئرز خریدنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اسی طرح اشتہارات کے ذریعے بھی پیسے کمانے کا آپشن موجود تھا، لیکن دوستو برائن ایکٹن اور جین کوم کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس ایپ کو ایڈ فری ہی رکھنا ہے اور وہ اس ایپ کو نو پروفٹ نو لاس کے تحت ہی چلانا چاہتے ہیں۔ دوستو، آغاز میں واٹس ایپ کو چلانے کے لیے کوئی زیادہ مالی یا انتظامی وسائل درکار نہیں تھے۔ اس ایپ کو چلانے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیم تیار کی گئی جو اس کی تکنیکی اور انتظامی معاملات کو دیکھا کرتی۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے واٹس ایپ نے اپنے یوزرز پر $1 سالانہ فیس عائد کر دی، یعنی اب واٹس ایپ فری نہیں رہا تھا بلکہ اس کے استعمال کے عوض ہر یوزر کو سالانہ $1 ادا کرنا ہوتا تھا۔ اس سالانہ $1 چارج کے باوجود ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ 2011 تک ایپ سٹور پہ ٹاپ 10 ایپس کی کیٹیگری میں واٹس ایپ آ چکی تھی۔ اس بزنس ماڈل کی وجہ سے واٹس ایپ تقریباً 3 سال کے عرصے میں ہی پروفیٹیبل ہو گیا تھا۔ ان پیسوں کو اس ایپ کو مزید بہتر
بنانے اور اس کو چلانے کے لیے بنائی گئی ٹیم پر ہی استعمال کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید فیچرز کا اضافہ بھی کیا جا رہا تھا، جیسا کہ ایپ کی مدد سے تصاویر وغیرہ بھیجنا۔ لہٰذا اگلے چند سالوں میں یعنی فروری 2013 تک واٹس ایپ یوزر کی تعداد 200 ملین یعنی 20 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی۔ برائن ایکٹن نے اپنے ڈیسک پر ایک نوٹ چسپاں کر رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا نو ایڈز، نو گیمز، نو گیمکس، یعنی کوئی اشتہار نہیں، کوئی گیم نہیں، کوئی فضول یا بیکار فیچر نہیں۔ برائن ایکٹن کا یہ واضح موقف تھا کہ وہ اس ایپ کو بالکل سادہ میسیجنگ ایپ کے طور پر ہی رکھیں گے جس میں یوزرز کی ڈیٹا پرائیویسی کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آور پروڈکٹ از آور پیشن، یور ڈیٹا از ناٹ ایون ان دا پکچر، یعنی ہماری ایپ ہی ہمارا پیشن ہے، آپ کے ڈیٹا میں ہمیں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں۔ 2014 تک مارکیٹ میں اور بھی بہت سی میسیجنگ ایپس متعارف ہو چکی تھی، جیسا کہ وی چیٹ، وائبر، فیس بک میسنجر وغیرہ۔ فیس بک نے سوچا کہ اگر واٹس ایپ کو ہی خرید لیا جائے تو مجموعی طور پر فیس بک اور واٹس ایپ کو کمپٹیشن دینے والی کوئی ایپ باقی نہیں رہے گی۔ مزید یہ کہ واٹس ایپ پر موجود کروڑوں صارفین کا ڈیٹا بھی فیس بک کے لیے ممکنہ طور پر مزید پیسے کمانے کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ لہٰذا 2014 میں ایک ڈیل کے تحت فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے 19 ارب ڈالر کے عوض واٹس ایپ کو خرید لیا۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوزر ڈیٹا کی پرائیویسی کے دعوے دار برائن ایکٹن اور جان کوم نے واٹس ایپ کو آخر بیچا کیوں؟ 19 ارب ڈالر کی ڈیل بذات خود ایک بہت بڑی ٹریکشن تھی، لیکن اس کے علاوہ فیس بک نے واٹس ایپ کے بانیوں اور یوزرز کو یقین دلایا کہ ہم واٹس ایپ خرید تو ضرور رہے ہیں، لیکن واٹس ایپ خود مختار ہی رہے گا اور آزادانہ طور پر کام کرتا رہے گا۔ لہٰذا واٹس ایپ کے فاؤنڈرز نے اسے قبول کر لیا کہ ہمیں پیسہ بھی مل جائے گا اور ہمیں اپنی ویلیوز پر، اپنی روایات پر کمپرومائز بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ 2016 میں واٹس ایپ نے سالانہ $1 فیس کو ختم کر دیا اور واٹس ایپ ایک بار پھر مکمل طور پر فری ایپلیکیشن بن گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ممالک بشمول پاکستان میں لوگوں کے پاس اس پیمنٹ کے لیے کریڈٹ کارڈ کی سہولت ہی موجود نہیں تھی۔ لیکن چونکہ مارک زکربرگ نے واٹس ایپ کو خریدنے کے لیے 19 ارب ڈالر خرچ کیے تھے، لہٰذا واٹس ایپ کو منافع بخش بنانا ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے واٹس ایپ کے فاؤنڈرز برائن ایکٹن اور جان کوم پر شدید دباؤ ڈالا کہ اس حوالے سے وہ کوئی بزنس ماڈل لے کر آئیں، اور پھر بالآخر ستمبر 2017 میں برائن ایکٹن نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد جان کوم نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوزر ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے جو پالیسی فیس بک اپنانا چاہ رہی ہے وہ اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے، اور مزید یہ کہ واٹس ایپ کے لیے جو بزنس ماڈل فیس بک بنانے جا رہی ہے وہ ان کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے، اس لیے وہ واٹس ایپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس طرح مارک زکربرگ کا واٹس ایپ پر مکمل کنٹرول ہو گیا۔ دوستو، فیس بک کے پاس واٹس ایپ کے لیے کچھ نئے منصوبے تھے۔ کمپنی نے 2018 میں واٹس ایپ بزنس ایپلیکیشن کا آغاز کیا، جس کے ذریعے صارفین اپنا بزنس پروفائل واٹس ایپ پر بنا سکتے تھے اور تصدیق شدہ کاروبار اپنی ویب سائٹ یا فیس بک پیج کو واٹس ایپ کی اس بزنس پروفائل کے ساتھ لنک بھی کر سکتے تھے۔ یعنی اب فیس بک پیجز اور واٹس ایپ بزنس پروفائل کے درمیان ایک رابطہ قائم کر دیا گیا تھا، اور اس طرح سے بالواسطہ طور پر یعنی انڈائریکٹلی فیس بک کو واٹس ایپ کے ذریعے پروموٹ کرنے کا طریقہ مل گیا تھا، کیونکہ جو کوئی بھی واٹس ایپ کی بزنس پروفائل وزٹ کرتا ہے وہ صرف ایک کلک کے ذریعے فیس بک پیج پر پہنچ سکتا ہے۔ واٹس ایپ بزنس ایپلیکیشن فی الحال ڈاؤن لوڈ اور استعمال کرنے کے لیے بالکل مفت ہے، تاہم واٹس ایپ اس وقت واٹس ایپ فار بزنس API کے ذریعے پیسہ ضرور کماتا ہے۔ API کا مطلب ہے ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس۔ مثال کے طور پر اوبر یا کریم کی بکنگ کرواتے وقت آپ نے اوبر کیب کے میپ کے نیچے گوگل کا واٹر مارک تو ضرور دیکھا ہوگا۔ دوستو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اوبر کو گوگل نے بنایا ہے، بلکہ یہاں اوبر صرف گوگل میپس کا API استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ API کے ذریعے مختلف بزنسز کو واٹس ایپ ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کاروباری حضرات اپنے کسٹمرز کو مختلف آفرز کے بارے میں نوٹیفیکیشن بھی بھیج سکتے ہیں اور ان کے سوالات کے آٹومیٹیکلی جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ API پروگرام کے ذریعے صارفین کو شپنگ کی تصدیق، ملاقات کی یاد دہانی یا کسی ایونٹ وغیرہ کے ٹکٹ بھیجنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
اب دوستوں سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ API آخر پیسہ کیسے کماتا ہے؟ پیسہ کمانے کا ماڈل یہ ہے کہ بزنس صارفین کے لیے پیغامات کا جواب بھیجنے کے لیے ایک معمولی سی فیس رکھی گئی ہے۔ یہ فیس مختلف ممالک کے لیے مختلف مقرر کی گئی ہے۔ بظاہر یہ بزنس ماڈل اتنا کامیاب نہیں لگتا، اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ کون سے ایسے کاروبار ہیں جو ان سروسز کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوستو ان سروسز کو وہ کمپنیز استعمال کرتی ہیں جو لاکھوں صارفین سے ڈیل کرتی ہیں، جیسا کہ ٹریول ایجنٹس یا بینکس وغیرہ۔ واٹس ایپ API استعمال کرنے والی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز میں سنگاپور ایئرلائنز، اوبر، Booking.com اور Netflix وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں الائٹ بینک اور جیز کیش واٹس ایپ API استعمال کرنے والی بڑی کمپنیز میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نے کچھ ممالک میں واٹس ایپ پے کے نام سے ایک سروس کا بھی آغاز کر رکھا ہے۔ یہ واٹس ایپ بزنس پر پیمنٹ کی ایک سہولت ہے۔ عام لوگوں کے لیے واٹس ایپ پے کا استعمال بالکل فری ہے، لیکن کاروباروں کے لیے ہر ٹرانزیکشن پر واٹس ایپ چارج کرتا ہے۔ دوستوں ممکنہ طور پر واٹس ایپ پر اشتہارات بھی لگائے جانے کا امکان ہے۔ گمان ہے کہ واٹس ایپ کی اسٹیٹس ونڈو پہ یہ اشتہارات شاید مستقبل میں ہمیں نظر آئیں۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واٹس ایپ کی اس وقت کیا کمائی ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں، کیونکہ واٹس ایپ اوور آل فیس بک یا میٹا کمپنی کا ایک حصہ ہے۔ تو واٹس ایپ کی کمائی کے اس کی انکم سٹیٹمنٹ یا بیلنس شیٹ کا الگ سے کوئی ریکارڈ نہیں۔ دنیا بھر میں البتہ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ملینز کی تعداد میں بزنسز واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں، اور بے شمار کاروبار ایسے ہیں جو صرف واٹس ایپ پر ہی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے قیمتی چیز واٹس ایپ کے پاس موجود ہے وہ ہے اربوں صارفین کا ڈیٹا، جو کہ دور حاضر کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ویسے تو واٹس ایپ کی ڈیٹا پرائیویسی پالیسی بہت سخت ہے اور صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن کمپیوٹر انٹیلیجنس کی مدد سے اس ڈیٹا کے ذریعے صارفین کو ان کی ضروریات کے مطابق فیس بک وغیرہ پر اشتہارات تو دکھائے جا ہی سکتے ہیں۔ دوستو مستقبل میں واٹس ایپ ایک بہت بڑا ای کامرس بزنس پلیٹ فارم بھی بن کر ابھر سکتا ہے، جس میں مختلف پروڈکٹس کو بیچا اور خریدا جائے گا، اور ان کی شاید پیمنٹس بھی اسی پلیٹ فارم کے تھرو ہی کی جائیں۔ ایسا ہوگا یا نہیں یہ تو مستقبل ہی بتائے گا۔ آپ بتائیں دوستو آپ کو واٹس ایپ کے بارے میں یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔